صاحب ایک صاحب نے سوال یہ بھجوایا تھا کہ یہ اشکال اس میں پیدا ہوا کہ آپ نے جو اہل حدیث اور اہل سنت میں جو فرق آپ نے بیان فرمایا تھا، تو اس میں ان کا کوشچن یہ ہے کہ کیا جو صحابہ کا عمل جو اہل سنت اس پہ عمل کرتے ہیں، تو ان کا کوشچن یہ ہے کہ کوئی چیز جو قرآن سے ثابت ہے، کوئی عمل جو ہے، تو وہ اس کو کیا حدیث متواتر جو ہے اس کو اوور رائڈ کر سکتی ہے، اس کو منسوخ کر سکتی ہے؟ جی، ہمارے نزدیک اصول کی بات ہے کہ حدیث متواتر قرآن کریم کی دی ہوئی رعایتوں میں سے کسی چیز کو محدود کر سکتی ہے۔ نص کا مطلب یہ ہے، اس لیے ہمارے نزدیک اصول کی جو بات ہے وہ یہی ہے، اور ہم اس میں کوئی مذائقہ بھی نہیں سمجھتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اہل حدیث حضرات کے ہاں ایک چیز تو یہ ہے کہ ان کے ہاں اصولی جو اختلاف پیدا ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کتاب و سنت کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا عمل حجت نہیں ہے۔ ہمارے نزدیک خلفائے راشدین کا خاص طور پہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا عمل جو ہے باقی حضرات کا، وہ قابل حجت ہے، قابل دلیل ہے، یا پھر ہمارے پاس یہ دلیل ہونی چاہیے کہ یہ چیز صحابی رضی اللہ عنہ کا ذاتی اجتہاد تھا اور وہ نہیں مانا گیا۔ ہم صحابہ رضی اللہ عنہ کو مستقل دلیل مانتے ہیں خدا کے دین۔ ان حضرات کے ہاں اور اہل تشیع کے ہاں اصولی طور پر یہ بات طے ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بات نہیں مانی جائے۔ اسی وجہ سے ان کے بعض علماء نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے کہ مرغے کی قربانی جائز ہے۔ اب وہ جو کچھ کہتے ہیں جیسے بلال رضی اللہ عنہ کا عمل تھا، ہم کہتے ہیں سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کے عمل دلیل نہیں ہے، اس کے مقابلے میں سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا فتویٰ آ جاتا ہے تو ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور دوسرا فرق یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اہل حدیث حضرات کا ان میں اب بھی ہیں یہ غزنوی اور لکھوی، یہ اپنے عقیدے کے اعتبار سے بالکل خالص ماتریدیوں کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ الحمدللہ جو ماتریدیوں کا عقیدہ ہمارا ہے وہی ان کا۔ اب کچھ لوگ جو آئے ہیں، اہل حدیث نے باقاعدہ اپنے اثرات مرتب کیے۔ یہ جو ٹخنوں والا مسئلہ ہے نا، اس کی زیادہ تشہیر انہی حضرات نے کیا اور دیوبندی اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ اور عقیدے میں یہ جو اب سعودیہ والے جس عقیدے کی تعلیم، تبلیغ اور ترویج کرتے رہے ہیں، بہت سے اہل حدیث لڑکے اس سے متاثر ہوئے ہیں۔ اب انہوں نے عقیدے کو اس طرح نہیں پڑھا جیسے ان کے اسلاف اور بزرگوں نے پڑھا تھا، وہ بڑے لوگ تھے۔ تو اب سعودیہ جس عقیدے کو دنیا میں بھیج رہا تھا، جو کچھ وہ لوگ کہہ رہے تھے، اس کو یہاں اسی لیے رد نہیں کیا گیا کہ یہاں کے بہت سے لوگ، ظاہر ہے سعودیہ سے مال آتا تھا، اب بھی آتا ہے، اب ذرا اور رنگ سے آتا ہے، اس وقت بھی مال آتا تھا۔ جن کے چندے آتے تھے ان کے خلاف کون بولے، ان کو کوئی گمراہ کیوں کہے؟ یہ ہے قصہ۔ دیوبندیت نے اہل حدیث حضرات کی بعض چیزوں کا پورا تأثر قبول کیا ہے، جو پہلے حضرات میں نہیں تھا۔ یہ بھی ایک تاریخی بحث ہے۔